الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ شخص قیامت والے دن فرعون، نمرود، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکات کی حدیث نمبر 578 ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اس کے راوی ہیں۔ قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کس قدر المیہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن پہلے ہی دن شوال کے یعنی عید کے ہی دن تمام کی تمام مسجدیں اسی طرح سے ویران نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کس قدر المیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 30 دن اپنے گھر آ کر بڑی تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ مشق کروائی کہ وہ اللہ کے بلاوے پر لبیک کرے، کیونکہ اذان اور نماز اللہ کا بلاوا ہے۔ ہر دفعہ اللہ تبارک و تعالی ہر دفعہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون آیا 5 دن، یعنی میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی، اللہ تبارک و تعالی روزانہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے بلایا، کون آیا اور کون نہیں آیا۔ یہی نماز کا فلسفہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوا کرتے تھے، آپ باتیں فرما رہے ہوتے تھے، ہم لوگ محو گفتگو ہوا کرتے تھے، یکایک جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اللہ نے بلا لیا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پھر سب سے مقدم نماز کو جانا جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا، سب سے زیادہ عمدہ عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اس کے وقت کے اوپر ادا کیا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دی تو گویا اس سے کفر کا ارتکاب ہو گیا، اس نے کفر کیا، حدیث کے الفاظ۔ لہٰذا پوری امت میں یہ جو رواج بن گیا ہے، یہ جو ایک رویہ بن گیا ہے، ہمیں خود بھی اپنے اگر اس رویے میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس رویے کو توڑنا چاہیے۔ اس رویے کے خلاف ہمیں بات چلانی چاہیے، اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ رویہ یہی ہے کہ رمضان میں گناہوں کو پاز کر دیا جائے، یعنی گناہ چھوڑے نہ جائیں، ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑنے کا مصمم ارادہ نہ کیا جائے۔ رمضان میں نماز شروع کر لی جائے اور گناہوں کو کچھ دیر کے لیے 29-30 دنوں کے لیے پاز کر دیا جائے، یعنی انہیں کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے گناہ شروع کر دیے جاتے ہیں اور نمازیں روک دی جاتی ہیں اگلے رمضان تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری روایت میں ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی، صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کو تو کبھی کبھی ایک پیالہ پانی کا نہانے کے لیے میسر آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہر بہہ رہی ہو گھر کے سامنے سے اور انسان 5 دفعہ اس میں ڈبکیاں لے کر اچھی طرح سے مل کر نہائے تو کہاں میل باقی رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو شخص روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم کے اوپر، اس کی روح کے اوپر، اس کے دل کے اوپر گناہوں کی کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو شخص ہفتے بعد جمعے کے لیے آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید صرف عید کی نماز پڑھنے ہی آتے ہیں، اس لیے کہ
عید کی نمازوں میں خاص طور پر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جمعے سے بھی زیادہ لوگ ہوتے. اس کا مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ عید کی نماز میں جہاں مساجد کم پڑ جاتی ہیں اور گلیوں میں بھی صفیں بچھانی پڑتی ہیں، سڑکوں کے پر بھی صفیں بچھانی پڑتی ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے. تو جو شخص 1 سال بعد نہائے گا اس کے اوپر تو میل کچیل باقی رہ جائے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں میلا کچیلا دل لے کر وہ اللہ کے دربار میں پیش نہ ہو جائے. تو 5 وقت اللہ نے گناہوں کو، روح کو، دل کو، باطن کو دھونے کا اہتمام کیا ہے نماز کی صورت میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسجدوں کو بھرنے کی تحریک چلانے کی اپنے معاشروں میں، اپنی سوسائٹی میں ارد گرد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہی ہم لوگ نماز کے لیے پکارا جائے، ہمیں جیسے ہی ہم لوگ اذان سنیں تو ہم لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں اور اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والے بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.